السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں آج ہم جو ہے اساس طفل کے نام سے یہ ادارہ ایک چل رہا ہے اور بلکہ پوری دنیا میں اب اس کا بڑا خوب چرچا ہے، تو اس حوالے سے جیسا ہم اردو پڑھا رہے ہیں اور اردو کی کتاب جو ہے ایک تو نصابی درس ہو گیا، تو اس کے علاوہ کچھ دلچسپیوں کا سامان بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو لسانی ایک طرح کا کھیل بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس سے بچوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اپنے خیالات کا اظہار جو ہے انسان تصویر بنا کر کرتا تھا، اور پھر جو ہے رفتہ رفتہ اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں، اور پھر علامتیں بھی جو ہیں وہ بھی بڑا کام دیتی رہیں۔ بہرحال آج تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ جو لفظوں کے حرفوں کے راز ہیں وہ کس طرح ہم کھول سکتے ہیں، اور اپنے جو بچے ہیں خاص طور پرائمری لیول کے ان کو کس طرح جو ہے ایک اچھا یعنی پہچان کرا کے اور بہترین طریقے سے ایک تدریس کے ذریعے ان میں دلچسپی کیسے پیدا کریں۔ شروع میں اگر ہم دیکھیں تو تربیت پہ اتنا زور نہیں دیا گیا تھا، بس وہ چند کتابیں ہوتی تھیں ان کو پڑھایا اور پھر کچھ لکھ دیا ان کو۔ لیکن جب یہ موجودہ صدی جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ عملی کام جیسے ایکٹیویٹی ہو گئی وہ زیادہ دیا جا رہا ہے، اور اسی پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ آج آپ کو تھوڑا سا یہ مختصر بتاتے ہیں، لسانی کھیل بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، دلچسپی کا کھیل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب حرف کی پہچان ہو جاتی ہے اور پھر اعراب جو ہیں وہ جو لفظ ہے ہم اس کو پھر صحیح پڑھ بھی سکتے ہیں اور ان کا جو تلفظ ہے وہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہچان کی خاطر کس طرح ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ دیکھیں سب سے پہلے پہچان جو ہے اساس فرض کیا، یہ ہمارے پاس گاف لام، اور یہ بھی گاف لام، یہ بھی گاف لام۔ ادھر دیکھیں بے نون، بے نون، بے نون، سین نون، سین نون، سین نون۔ اگر غور سے ہم دیکھیں تو سارے ایک جیسے ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر جب اس پہ ہم اعراب لگائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے ان کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے، اور ایک شکل میں دیکھنے سے ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس میں تھوڑا فرق ضرور ہے۔ اب فرض کیا اگر ہم اس پہ لگا دیتے ہیں، اس پہ زبر لگا دیں اور اس پہ زیر لگا دیں، اگر اس پہ پیش لگا دیں، تو اس لحاظ سے ہمارے جو ہیں یہ معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں، اگر اس پہ زبر لگا دیتے ہیں، یہاں پہ زیر لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ پیش لگا دیں، تو یہ راز اس کا کھلے گا کہ گل، گاف زبر لام، گل جو ہے، اب ہمیں ماننا اس کا بڑا کہ سڑنا جیسا ہے، خراب ہو جانا، اب یہ گل گئی کوئی چیز یہ ہے۔ اب دیکھیں شکل ایک صرف اعراب لگانے سے یہ تھوڑی تبدیلی آ گئی اس میں، اور پھر اگر دیکھیں زیر لگائی ہم نے، گل مٹی کو کہتے ہیں، اور پھر یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے گل، پھول جس کو ہم کہتے ہیں۔ آگے اگر ہم چلیں یہ اسی طریقے سے یہاں پہ ہم لگا دیں زبر اور یہاں پہ زیر اور یہاں پہ پیش، تو پھر ہمیں یہ بن، جنگل کو، ٹھیک ہے جی، بنوں بھی، اور بن بغیر بھی، اور بن یہ اس کا یہ معنی بن گیا۔ تو پھر ہمیں ان لفظوں کی بھی پہچان ہونی چاہیے سب سے پہلے، اور پھر جب حروف و سکنات ہیں ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ جو ہے اگر اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ سن، سن اور سن، سن تو ہو گیا سال، اور سن ہو گئی عمر، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا ان کو بھی دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں دلچسپی کا سامان اس سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔
آج کے لیے اتنا کافی، اور اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو دلچسپی کے جو سامان ہیں بچوں کے خاص طور پر اردو کے حوالے سے، وہ آپ کو اس کی کوئی مشقی جو سوالات ہیں وہ بھی حل کروائیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اساس طفل کا آگے چلتا رہے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔